اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو بھی بہن بھائی جس مشکل اور جس پریشانی میں مبتلا ہیں، دلوں کے بہہ جانے والے رب، عیبوں کو ڈھانکنے والے رب، کن فیکون کا نزول کر دینے والے رب تمام مسلمان بھائیوں کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ کا اپنا چینل استغفار آفیشیل چینل، جس کی ویڈیوز کو آپ پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ دوستوں، استغفار ایک مسلسل کیے جانے والا عمل ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ استغفار کر رہے ہیں، لیکن معاملات میں سدھار نہیں آ رہا۔ اگر اس طرح ہیں تو پھر ان کو اپنے معاملات کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ وہ استغفار کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں یا نہیں۔ استغفار صرف زبان سے استغفر اللہ کہہ دینے کا نام نہیں ہے۔ ہمیں اپنے معاملات کا بھی جائزہ لینا ہوگا، کہ ہم غیبت، چغلی، جھوٹ، گناہ کے کام، گانے باجے، ان معاملات میں تو مبتلا نہیں۔ اگر ہیں تو ہمیں آہستہ آہستہ ان سے بھی چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا۔ کیسا لگے گا ادھر آپ استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور پھر تھوڑی دیر بعد جھوٹ بول رہے ہیں یا کسی کی برائی کر رہے ہیں، یعنی گناہ کبیرہ کے بھی مرتکب ہو رہے ہیں۔ دوستوں، اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہم نفس و شیطان کے ہاتھوں مغلوب ہو جاتے ہیں، ہماری ان سے حفاظت فرمائیے، اور پھر دل جمعی سے استغفار کیجئے۔ انشاءاللہ استغفار کے بینیفٹس آپ کو اپنی زندگی میں ضرور نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوستوں، آج کی سٹوری بھی استغفار میریکل بیسٹ سٹوری ہے۔ اس میں بھی ہم نے ایک بہن کا مشاہدہ شیئر کرنا ہے کہ کس طریقے سے استغفار مستقل ورد کرنے کی برکت سے ان کو ایک بڑی پریشانی سے نجات ملی اور ان کی زندگی میں سکون آیا، اور جو بے سکونی اور پریشانیاں تھیں وہ دور ہوئیں۔ دوستوں، ان بہن کا تعلق ایک نوائی گاؤں کے علاقے سے تھا، جو بہت پسماندہ علاقہ تھا، جہاں بچیوں کو پڑھانے کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن پھر بھی ان کے ماں باپ نے ان کو تعلیم دلوائی تھی جہاں تک ان سے ممکن ہوا تھا۔ ان کی شادی ہو گئی، اپنے سسرال میں بہت خوش تھی کہ اچانک ان کے شوہر کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ شوہر کے انتقال کے بعد سسرال والوں نے بھی نظریں پھیر لیں اور ان کو بہت تشدد کا نشانہ بنایا۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ وہاں سے نکل جائے۔ یہ بیچاری کافی عرصے تک برداشت کرتی رہی اور پھر تھک ہار کے اپنے میکے واپس آ گئیں۔ یہاں آنے کے بعد بھی حالات کچھ کم سے نہ تھے۔ 3 بھابیاں گھر میں موجود تھیں۔ باپ جو تھے ان کے، وہ بالکل چارپائی پر تھے، بہت بیمار تھے۔ وہ خود جو ہیں وہ اپنے بیٹوں کے آسرے پر ہی تھے، لیکن یہ خاموشی سے بیچاری اپنے باپ کی بھی خدمت کرتی رہیں، اور گھر کے جتنے کام ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری بھی انہوں نے اٹھا لی۔ اس کے باوجود بھی بھابھی کا رویہ ان کے ساتھ بالکل بھی ٹھیک نہ تھا۔ یہ بیچاری خاموشی سے سہتی رہیں اور اللہ پاک سے دعا کرتی رہیں۔ پھر سیف علی قریشی صاحب سے ان کا رابطہ ہوا، پھر انہوں نے ان کو استغفار پڑھنے کے لیے کہا، تو انہوں نے بے حد استغفار پڑھا اور بے شمار پڑھا، یعنی استغفار انہوں نے 7000 مرتبہ نہیں پڑھا، دن رات لگ کے یہ پڑھتی رہیں اور بیچ بیچ میں ان کو بتاتی بھی رہتی تھی۔ ان کو استغفار پڑھتے تقریباً 2.5 مہینے کے قریب ہو چکا تھا۔ پھر اچانک تھوڑے سے معاملات چینج ہونا شروع ہوئے، بھابھیوں کا رویہ کچھ بہتر ہوا۔ بھائی اور بھابھیوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ان کے ساتھ ان کا رویہ صحیح نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ ماحول چینج ہونا شروع ہوا۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ ان کے بھائی بھابھی ان کا بے حد خیال رکھتے ہیں، اور محلے کے کچھ بچے بھی ان کے پاس ٹیوشن آنے شروع ہو گئے، تو ان کے اپنے مالی جو ان کے وسائل تھے اس میں بھی تھوڑی سی بہتری آئی ہے، یہ خود کفیل ہو گئی ہیں۔ دوستوں، اوورآل دیکھا جائے تو ان کے حالات ماشاءاللہ اب کافی بہتری کی طرف ہیں۔ گھر کا ماحول بھی اچھا ہو گیا ہے، زندگی میں سکون بھی ہو گیا، اور مالی حالات بھی کافی بہتر ہو گئے۔ تو یہ دن رات استغفار کرنے کی برکت تھی کہ ان کی زندگی میں اتنا بڑا چینج اور سکون آ گیا۔ دوستو، یہی ہے استغفار کی برکت۔ جو دن رات لگن سے پڑھتا ہے، یقین سے پڑھتا ہے اور محبت سے پڑھتا ہے، تو ضرور معجزے ہوتے ہیں اس کے لیے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو بس یہیں تک۔ ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹس پہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔